علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سورہ یوسف کے آیت ہے 13ویں پارے میں۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ قرآن پاک یہ کتاب تلاوت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب زندگی بھی ہے۔ واللہ the Quran, this is a book of law۔ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے، قانون کی جتنی باتیں ہیں قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ نماز should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam۔ روزہ should be mentioned in this Quran because روزہ is the law of Islam۔ حج should be mentioned in this Quran because Hajj is the law of Islam۔ zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ قرآن میں روزے کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ قانون اسلام ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں ماں باپ کے احترام کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کا احترام بھی قانون اسلام ہے۔ تو قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے اور نجات ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کریلی شریف والوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ نماز کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب رقیم کا ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے، ان کے مریدوں کا بھی ذکر ہے، ان کے اصحاب کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، احترام کا ذکر ہے، اسی قرآن میں اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی ملیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے the question rather that about this sentence, about this ayah, about this line, about this verses, about this slogan کہ قرآن اللہ ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ کے دوستوں کے واقعات کیوں ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چوری مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو، ناپ تول میں کمی مت کرو، چیزوں میں ملاوٹ مت کرو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کیا کرو، اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ ہماری منمانی نہیں ہے بلکہ منشأ ربانی ہے، عرضی قرآنی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ میرے دوستو آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا اور قرآن پاک کو غور سے پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں کوہ طور کا ذکر ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ایک چینٹی کا ذکر ہے، کیونکہ اس چینٹی کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ایک گدھے کا ذکر ہے،
کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے. کیا مطلب؟ ارے گدھا بھی نسبت والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا ہے. گدھا بھی نسبت والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. اور کیا عالی شان اور کیا کمال کا کتا ہے. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں اور ابھی بھی بھونک رہے ہیں، مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. اچھا ارے ٹھیک ہے، تمہارا نام نہیں لے رہے، لحق کے بولیے. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں. جب ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں. ارے ہٹاؤ یار، کہاں پروگرام ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. چلیے اب ان لوگوں کو بھگانے میں شام ہو جائے گا. سب کو لوکل ٹرین میں بٹھا کر کے الہ آباد سے باہر کر، پورے خاندان کے ساتھ ہے. جلسے میں جتنے لوگ ہیں اتنے اس کے بچے ہیں. سبحان اللہ بولیے، ہے نا. تو دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں. ایک ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں، اور جب ڈراتے ہیں تب بھونکتے ہیں. لیکن اصحاب کہف کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے. تو پتا چلا کہ جب ولی کا کتا اتنا بے خوف ہے تو خود ولی کتنا بے خوف ہوگا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک پرانی واقعہ شارٹلی بیان کرتا ہوں، اسے سنیں آپ. دیکھیں The history of yellow cow and بنی اسرائیل. آپ پہلا پارہ پڑھیے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، قرآن اور شان ولایت. پورا واقعہ میں شارٹلی بیان کروں گا، غور سے سنیے گا. قرآنی واقعہ ہے اور اس میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. ولی کی طاقت دیکھیں، ولی کا مرتبہ دیکھیں. ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. Who is murdered? Who is killer? Nobody know. مرڈرڈ کون ہے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو سب لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسی دعا کریں کہ مردہ زندہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ بتا دیں، قاتل کا نام بتا دیں. اب دیکھیں آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اللہ تعالیٰ دوسرے بارے میں آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا اسٹارٹنگ. تو جب یہ لوگ گئے کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے اور قاتل کا پتہ بتا دے، نام بتا دے. ابھی معلوم ہے مجھ سے پہلے بھی ایک تقریر ہونی تھی خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ شمس تبریز صاحب کی، لیکن وقت کی قلت دامن گیرنے گردن گیر ہونے کی وجہ سے حضرت نے اپنا وقت مجھے دے دیا. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار عالم دین ہیں اور دین و سنیت کا بڑا درد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگ کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے.
تو دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی دعا کریں کہ مردہ زندہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور لو. یہ 3500 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل ویڈیو دیکھ کے لوگ بول دیں کہ روح الامین کیا کہہ رہے تھے. 3500 سال پہلے کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے لو، یعنی ایک جانور جو یہاں بینڈڈ ہے، اس وقت بینڈڈ نہیں تھا. ایک جانور لو اور اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے پہ مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا. اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس جانور کے بھی پیچھے. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ جانور کیسا ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کے اوصاف. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہ بہت بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان کی ہو. پھر ان لوگوں نے کہا آپ اللہ کے لیے آپ ہمارے خاطر اللہ سے پھر دعا کریں کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. میں قرآن سے بول رہا ہوں، اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ بتاؤ وہ پیلی کلر کی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، چاروں طرف سے بے داغ ہو، شاندار ہو. تب ان لوگوں نے کہا انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے. اب ڈھونڈتے ہوئے گئے اور پالیں. جب اس جانور کو لے کر کے آئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسے ذبح کرو. تو اسے ذبح کیے. کہیں اس کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو، اس کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. ولی کی طاقت دیکھیں، گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو. نکالا گیا. اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور لہت کے بولیے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مردے کو مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. پھر کیا ہوا؟ اس کے دم کے جانب سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا، مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ مردے ہی کو زندہ کرنا تھا، تیرا مقدس نبی ان کے درمیان موجود تھے، وہ دعا کرتے تو مردہ زندہ کر دیتا. اتنا لمبا چکر کیوں کہ ایک جانور لو جو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان کی ہو، پیلے کلر کی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، چاروں طرف سے بے داغ ہو. اتنا لمبا چکر کیوں؟ جواب ملے گا میں اللہ ہوں تم بندے ہو. I'm Allah, you are servant, I'm creator your mind. میں اللہ تم بندے ہو، میں تمہاری دماغ کو بنانے والا ہوں. قیامت تک کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کریں گے، حجت کریں گے، نکتہ چینی کریں گے. ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا. ارے نادان، جب ایک مردہ جانور کا گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے بھی مردہ زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، کرامات سرکار غوث اعظم. جب مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مار دو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے گوشت کے ٹکڑے میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو غوث کی ٹھوکر میں بھی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں عقل والوں کے لیے عبرت کا زندہ باد زندہ باد.